اچھا یہ جو چوتھا جو ان کا ایک عقیدہ تھا صوفیوں کا، عقیدہ تھا نہیں عقیدہ ہے بلکہ بہت ہی مضبوط سے مضبوط عقیدہ ہے ان کا کہ اللہ کی عبادت ایسی کی جائے کہ دل میں نہ جنت کی لالچ ہونی چاہیے، نہ جہنم سے بچاؤ کا کوئی خیال بھی آنا چاہیے. سمجھ رہے اس بات کو؟ بات سمجھ رہے؟ نوٹ کرنے سے پہلے بھائی بات کو سمجھ لیجیے، بہت ہی اہم بات ہے. اور یقیناً جیسے ہمارے بعض اخوان بتلا رہے تھے کہ واقعی دل کو بڑی بھلی بات لگتی ہے، یہ دل کو چھوتی ہے. واہ کیا نظریہ ہے، کتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے درمیان میں کسی مخلوق کو کیا لانا، جو کہ جنت ہے جہنم ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کی کیوں درمیان میں لائیں گے؟ تو اصل میں اللہ کی عبادت کرنا ہے کیسے؟ جیسے اللہ کو مطلوب ہے. اگر ہم اللہ کی محبت میں آ کر کے اللہ کی عبادت ویسے نہیں کریں گے جیسے اللہ نے نہیں حکم دیا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ نافرمان کہلائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ کے جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے. بس سمجھ رہے؟ اللہ اسی بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ کے جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ اللہ نے حلال کو بھی بیان کر دیا ہے، واضح واضح کر دیا ہے، حرام کو بھی واضح واضح کر دیا ہے، درمیان کی چیزیں مشتبہات ہیں. یعنی آپ کو حلال حرام کی کوئی تمیز اس میں آپ کو واضح واضح نظر نہیں آئے گی، ان سے بھی بچنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بتانے کے لیے ایک مثال دی کہ جس طریقے سے ایک ایک بادشاہ ہے. کیا ہے بولی؟ ایک بادشاہ ہے جی جی اور اگر کوئی اپنی بکری ادھر چرانے کے لیے جائے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا اصل میں یہ، اور یہ مثال بہت ہی انسان کی فہم، انسان کی سمجھ کے لیے بالکل قریبی مثال ہے، یہ سب سے زیادہ منطبق ہونے والی. اب دیکھیں مثال کے طور پر یہاں کسی کے حدود ہے، حدود سمجھتے ہیں؟ یہ کرناٹکا کا بارڈر ہے، یہ آندھرا کا بارڈر ہے، یہ تمل ناڈو کا بارڈر ہے، یہ جو باتیں جو ہیں حدود سمجھ لو، باؤنڈریز. یہ سمجھ لیجیے کہ کسی کی حکمرانی، کسی کی سلطنت ہے، اور کوئی آدمی یہاں اپنی گائے یا بکری کو چرا رہا ہے. اگر وہ ذرا سی ڈھیل دے دے، ذرا سا جو ہے خیال ادھر ادھر کھو دے اپنا وہ، اور اس کی بکری چرتے 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 جو ہے اس کو کیا معلوم ہے حدود کہاں سے کس کے کہاں سے کہاں تک ہے، وہ چرتے چرتے جو یقیناً جو اس کی بارڈر میں آ کر یہاں چرنا شروع کر دے گی. اور یقیناً بادشاہ جو ہے، بادشاہ کو اس بات کا حق ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کی گرفتاری کرے، اسے سزا دے، اس لیے کہ اس کے حدود سلطنت میں کوئی کیسے کیوں آئے، کسی کی بکری بھی کیوں آئی، آپ کو اس کی نگرانی کرنا چاہیے. یعنی کہ ایسے مثال کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین یہاں کا بھی مالک ہے ہر اعتبار سے. صرف وہاں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، وہ زیادہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور زیادہ اہمیت واضح ہوتی ہے اس کی. اللہ رب العالمین جو کہ مالک ہے، اللہ رب العالمین جو کہ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے، حدود قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے، حدود قائم کر دیے آپ کو، یہاں تک ہی یہاں تک ہی یہاں تک ہی، اتنے ہر چیز کے حد قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مان لو کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں گلی میں سنیما ہال ہے، آپ بلا وجہ اس راستے سے مت جائیے الا یہ کہ شرعی ضرورت ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے آنکھ بہکے، پھر بہکے تو ہو سکتا ہے دل میں خیال پیدا ہو، پھر آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں، کوئی نہ ہونے سے کوئی انسان ہو سکتا ہے ایسا کچھ حال ہو جائے اس کا. تو انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہوں میں بھی نہ جائیں جو اسے اس انجام تک بھی پہنچا سکتی ہیں. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اتنی بڑی بات کیوں رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، یعنی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، وہ حد رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کے حدود کی زیادتی کر دی، گویا کہ اپنے نفس پر ظلم کیا اس نے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود کو پار کر گیا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سے ظالموں میں سے شمار ہوگا. تو یہ بات کیوں بتلائی گئی؟
اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ حکم دیا گیا ہے. اس جو بارڈر ہے اس سے ادھر ادھر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا. وہ قدم رکھنا تو دور کی بات ہے, قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا, اس لیے کہ بہک کے آپ ادھر جا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کو اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ یقیناً اللہ سے محبت ہونی چاہیے, لیکن محبت میں آ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے. نہیں, اللہ نے کہا کہ جنت مانگو مجھ سے, جنت کا سوال کرو, جنت کے طلبگار بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لیے کتنے دعائیں نہیں سکھائی ہم کو, صرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے. اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شمار فرما, ان کے ساتھ مجھے اٹھا, ان کے ساتھ مجھے جنت میں داخل فرما, تیری جنت ہمیں عطا فرما. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیوں ہیں اس سلسلے میں؟ تو اصل میں یہ بات ہے کہ صوفیہ نے عبادات کی خاطر جو ان کے دل میں جو خیال پیدا ہوا کہ دنیا کا خیال نہیں آنا چاہیے, انہوں نے جنت کی نعمتوں کو اسی میں شمار کیا. نعوذ باللہ. سورہ رحمان پڑھیے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہے اس کے لیے جنتان, دو جنتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد سے پوری جنت کی صفات بتلائی گئی, اور ہر صفت کے بعد اللہ نے کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. گویا کہ اللہ نے جنت کی نعمت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے, اور اس کی ناشکری کو اللہ نے بہت بڑی ناشکری قرار دیا ہے, اور اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے کہا کہ کس اللہ کی نعمت کو جھٹلا رہے ہو. تو اللہ کی نعمتوں کو مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ مجھے جنت عطا فرما. آپ سورہ رحمان پڑھیے, آدھی سورت دنیا کی نعمتوں سے تعلق رکھتی ہے, آدھی سورت جنت کی نعمتوں سے تعلق رکھتی ہے, اور دونوں نعمتیں ضروری ہیں انسان کے لیے. نہ ان نعمتوں سے وہ جو گریز کر سکتا ہے, نہ ان نعمتوں سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کے آثار نظر آئیں, اس کا استعمال ہو. ایسا نہ ہو کہ بالکل لگے کہ اس سے کچھ خرچ کر دیں, اس کو بیچارہ کتنا غریب ہے, وہ بولے کہ نہیں میرا جو بڑا بنگلہ ہے, میرے پاس سواری ہے, کار ہے, یہ سب کچھ ہے. یعنی ایسے ظاہر میں اچھے رہنا چاہیے. جو اللہ نے اسے دیا اس کے پاس اس کے جسم میں ایسا لباس ہونا چاہیے لگے کہ واقعی اللہ نے اسے نوازا ہے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, جھوٹی شان نہیں ہونی چاہیے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. تو یہ صوفیہ کا جو خیال پیدا ہوا کہ دنیا کی نعمتیں ہمیں نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے اس انداز میں ایسا یعنی اللہ کی ان آیتوں کا جو سلوک کرنے لگے کہ اللہ کی جو نعمت اللہ نے جنت کی طور پر بتلائی اس کا بھی ایسے شمار کرنے لگے کہ جنت کے لیے نہیں ماننا چاہیے, جنت کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے, جنت کے لیے عبادت نہیں کرنا چاہیے. نہیں, جنت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا چاہیے. پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اللہ کی اس رضامندی کے بدلے میں اللہ مجھے جنت دے دے, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب میں سے راضی ہو جائے گا. اللہ کی رضامندی ضروری ہے, اور اس کے بدلے میں جنت یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے, تلک الجنت التي اورثتموها بما كنتم تعملون, یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بن رہے ہو, جو تم نے عمل کیا تھا دنیا میں اس کے بدلے میں تم اس جنت کے وارث بن رہے ہو. جنت کی اتنی صفات, اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جہنمی لوگ جو کفار اور مشرکین ہیں سبحان اللہ والعیاذ باللہ, کبھی جنت میں ان کا داخلہ نہیں ہوگا, ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے, ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے, اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, زیادہ سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ, بہت سارے ایسے خوش و خرم جو چہرے ہوں گے, ایسے تر و تازہ چہرے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے, اپنے رب کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور جنت کا انکار کرنا, جنت کے لیے عبادت نہیں کرنا, اس کو کبھی اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کا دیدار صرف جنت میں ہوگا, کہیں اور نہیں ہوگا. جو جنت کے لیے عمل نہیں کرے گا اسے اللہ کا کبھی دیدار نصیب نہیں ہوگا. یہ حتمی بات ہے, فیصلہ کن بات ہے. جو آدمی یہ سمجھے گا کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کروں گا, وہ سمجھ لیجئے کہ اسے کبھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. کلا انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون, اور کفار و مشرکین کے سلسلے میں کہا ان کے رب اور ان کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی, اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے وہ لوگ. سبحان اللہ, کتنی بدنصیبی ہوگی ان لوگوں کی جو اپنے رب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن درمیان میں اللہ نے آڑ رکھ دیا ہے, ان کے کفر, ان کے شرک, ان کے نفاق کی وجہ سے. سبحان اللہ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس اعتبار سے یہ خیال پیدا ہو جانا کہ ہم کو صرف جنت کے لیے یا جہنم سے چھٹکارے کے لیے عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت میں آ کر کے عبادت کرنا چاہیے, یہ حقیقت میں شریعت کی بہت بڑی مخالفت ہے. شریعت کی بہت بڑی مخالفت ہے. ابھی ہم نے حدیث سنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دیکھو کوئی آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے تو اس کو دیکھ لو, ہے عمل تھوڑا سا, لیکن شریعت کے برابر ہونے کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی.
لیکن لمبے چوڑے اذکار کرتے رہیں، بیٹھے رہیں، گپے مارتے رہیں اور نمازیں پہ نمازیں پڑھتے رہیں، خوب سے خوب صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور لوگوں کو اچھائی اور برائی سے اچھائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں اور یہ سمجھے کہ مجھے جنت کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں، پھر تو اسے کبھی جنت نہیں ملے گی اس کو. اور جنت اسی کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ سے اس سے راضی بھی نہیں ہوگا اس بندے سے، اس لیے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا ہی اور اللہ کی نافرمانی کر رہا، نعوذ باللہ. تو شیطان دیکھ رہے نا، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان انسان کی برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ شیطان انسان کی برائیوں کو، بدعملیوں کو، اس کے برے عقیدے کو اتنا اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو فَعَلَيْهِمْ حَسَرَاتٌ، اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کی بات ہوگی، یعنی بس افسوس کرتے رہیں گے. تو شیطان دیکھو نعوذ باللہ ان کی اس فکر کو کتنا ہیلٹ، کتنا اچھا بنا کے پیش کیا کہ دیکھو صرف اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کی محبت میں آ کے عبادت کرو، جنت کو طلب کریں، جہنم سے چھٹکارے کے لیے عبادت مت کرو. خیال کتنا اچھا نظر آ رہا ہے، حالانکہ سوچیں گے تو ایسا آدمی یقیناً اللہ کی نظر میں کافر ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی آدھا قرآن کا انکار ہو جائے گا. ایک آیت کا انکار پورے قرآن کے انکار کو لازم ہے. بات واضح ہو گئی؟ اس پر بات ٹھیک ہے اور چاہیے؟ ہاں، اس پر مزید بات ہو چکی ہے. اس پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقل کلاس اس پر لے سکتے ہیں، پورے دلائل رکھ کر کے، ان کی پوری شبہات کو رکھ کر کے، کیونکہ ہم کو اور بھی مزید باتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. اچھا، ختم الولایہ. جس طریقے سے اہل اسلام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، 1,24,000 جیسے مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اس میں سے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے کہا کہ ما کان لمحمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، اس کا انکار بالکل کفر ہے. لیکن ان لوگوں نے صوفیہ جو ہیں اس سلسلے میں اتنا غلو کیا کہ یہ عقیدہ گڑھا کہ خاتم الاولیاء بھی کوئی ہیں، صرف اولیاء نہیں، خاتم الاولیاء بھی ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، اس پر باقاعدہ جنگ ہے، کون خاتم الاولیاء. ہر صدی میں کوئی بڑا ولی بن جاتا ہے، اس کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں. بڑا ولی مطلب کوئی بڑا صوفی جس کا عقیدہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو ان عقیدے کا حامل ہو. جو سچے اولیاء ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، انہیں کوئی خاتم الاولیاء نہیں کہتا. ان کو سمجھ رہے اس بات کو؟ ہم لوگ جو ہے سینٹر میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب آئے، احمد جن کا نام تھا، آپ تھے نہیں اس وقت. تو میں ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی ولی کون ہے؟ تو بولے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہاں پہلے وہی ہیں. پھر دوسرے کون ہے؟ تو بولے کہ عبد القادر جیلانی. میں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں وہی ہیں. تیسرے کون ہے؟ تو بولے عبد القادر جیلانی. میں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہے کیا؟ پوچھا ہاں تیسرے وہی ہیں، تیسرے دنیا کے سب سے بڑے ولی. چوتھے کون ہے؟ تو عبد القادر جیلانی. اس کے بعد میں بولا ان کو میں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عشر مبشرہ ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، پھر اس کے علاوہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہیں. صحابہ کی اتنی بڑی تعداد 1,00,000 کے آس پاس ہے، کہاں نمبر آئے گا شیخ عبد القادر جیلانی کا؟ وہ تو 36 صدی ہجری کے ہیں. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 561 ہجری، 561. ان سے پہلے تابعین جن کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو 3 قرن، جو 3 صدیاں ہیں جن کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو ہے اس کے حق میں کتنی فضیلتیں بتلائی ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہوں گے، کہاں نمبر آئے گا انہیں؟ یقیناً اپنے آپ میں بہت بڑے ہیں، لیکن ان کو نمبر 1 کیسے کہا دیا جا سکتا ہے؟ سمجھ رہے اس بات کو؟ لیکن یہ غلو ہے ان لوگوں کا کہ اس سلسلے میں اولیاء صرف اولیاء ہی نہیں بلکہ خاتم الاولیاء کا عقیدہ انہوں نے گڑھا. اور سب سے پہلے خاتم الاولیاء کا جو عقیدہ گڑھے وہ ان کا نام تھا علی ابن محمد الحکیم الترمذی. امام ترمذی نہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ کا نام کس کو معلوم ہے؟ ان کو انعام دیا جائے. ہاں ارے پہلے بولنا چاہیے تھا نا، میں تو انعام بول دیا ہوں ان کے لیے. چلیے بولی ان کا نام بولی. ابو عیسیٰ ان کی کنیت تھی، ان کا نام ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے. ہاں ان کا نام کیا ہے؟ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد ہے، محمد ابن عیسیٰ الترمذی. ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ. اچھا تو یہ جو ہیں سب سے جی سب سے پہلے یہ عقیدہ گھڑنے والے خاتم الاولیاء کا نام عکس ہے ان کا، محمد ابن علی، علی ابن محمد نہیں، علی محمد ابن علی.
محمد ابن علی، لیکن یہ حکیم ترمذی کے نام سے مشہور ہے. ان کی حدیث، ان کی جس طریقے سے صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، ویسا ان کی جو ہے الدر المنصور کے نام سے جو حدیث کی کتاب بھی ہے، حدیث انہوں نے جمع کی ہے. لیکن اکثر مورخین کہتے ہیں نہ ان کی سن ولادت کسی کو معلوم ہے، نہ ان کا سن وفات کسی کو معلوم ہے کب اس سلسلے میں. لیکن جو ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، بالضبط نہیں، پورے یقین سے نہیں، ایک اندازے کے مطابق 5ویں صدی ہجری کے ہیں غالباً. علی ابن محمد الحکیم الترمذی، یہ صاحب سب سے پہلے عقیدہ گڑھ ہے خاتم الاولیاء کا. اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں ابن عربی، نام سنیں آپ؟ ابن عربی جی جی 638 سن وفات ہے ان کا، 638. انہوں نے ایک صاف لفظ میں یہ نہیں کہا کہ خاتم الاولیاء میں ہی ہوں، بلکہ کیا کہا کہ خاتم الاولیاء کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے زمانے ہی میں ہوگا. خاتم الاولیاء ظاہر بات ہے سب نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتے ہیں. اور نعوذ باللہ انہوں نے اتنا بڑا قول، اتنا غلو بھی کیا انہوں نے، اتنی زیادتی کی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال تو ایسی ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک عمارت ہے اور مکمل ہو چکی ہے، بس ایک اینٹ باقی رکھنے کی، ایک اینٹ رکھنے کی جگہ باقی رہ چکی ہے، اور میں خاتم الانبیاء ہوں، اور وہ میں ہی ہوں، گویا کہ میں ہی ہوں، میرے آنے کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. کہا کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ بس ایک عمارت ہے جس میں 2 اینٹ باقی رہ چکے ہیں. وہ تو اللہ کے رسول تھے جو سونے کی، جو چاندی کی اینٹ تھی جو باقی رہ چکی تھی، میرے وجہ سے ایسا ہے کہ صرف سونے اور چاندی کے 2 اینٹیں باقی رہ چکی ہیں، اور وہ میں ہی ہوں. آخر میں رہا نہیں گیا ان سے، کوئی بول نہیں رہا تھا کہ آپ ہی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میں ہی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ آخر میں اس بات کا اقرار کر لیا، کیونکہ زندگی پر صرف ایسی شوشی چھوڑ رہے تھے. ہاں کوئی بول دے کہ ہاں نہیں چلو آپ ہی ہوں گے، آپ کے زمانے میں ایک ہی ہوں گے تو آپ ہی ہوں گے، کوئی بول نہیں رہے تھے نا. تو آگے بڑھ کر آخر کار انہوں نے بول دیا کہ ہاں یہ میں ہی ہوں، اور بلکہ 2 اینٹ باقی رہ چکے ہیں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، اور جو خاتم الاولیاء ہیں. سمجھ رہے اس بات کو؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ظاہر بات بعد ہی میں انتقال ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی خاتم الاولیاء کہا جاتا ہے، ان کو بھی خاتم الاولیاء کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی، حکیم ترمذی نے بھی خاتم الاولیاء کا عقیدہ گڑھا، انہوں نے بھی خاتم العقیدہ کا گڑھا. پھر اس کے بعد جو ہے شعرانی، پھر اسی طریقے سے بہت سارے لوگ، اور رفاعی وغیرہ سارے لوگوں نے جو 9ویں صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے بھی جو اپنے آپ کو جو خاتم الاولیاء کا جو عقیدہ گڑھا اور اپنے اوپر ہی منطبق کرنے لگے کہ خاتم الاولیاء اس سلسلے میں. تو ان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے ختم الولایہ، ولایت کا خاتمہ، کہ سب سے آخری ولی ہیں یہ. ایک اور چیز معلوم ہے آپ کو، ان کا ان لوگوں کا عقیدہ نہیں کہنا چاہیے، ان کی ایک گمراہی. جی کیا آپ